سلام اور آداب، نمستے، ست سری اکال، خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو۔ آج میں پاکستان کے ایک معروف دانشور اسکالر محترم محمد دین جوہر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جب سے میں نے سر کو پڑھنے کی کوشش کی کچھ چیزیں ان کی، اور جی رسالے میں خاص طور پر، اور اس کے بعد فیس بک پہ بھی ان کی پوسٹیں، تو مجھے بہت زیادہ تمنا اور میری خواہش تھی کہ میں سر سے ملاقات بھی کروں اور ان سے گفتگو بھی ریکارڈ کروں۔ تو اور بھی کچھ اسکالرز سے میں ملا ہوں، اور میرے کچھ سوالات وہ ہیں جو میں نے رکھے مشترکہ، یعنی جس ورلڈ ویو کا بندہ ہے، کوئی سیکولر ہے، کوئی ملحد ہے، کوئی مذہبی ہے، کوئی مسلکی طور پر شدت پسند عالم ہے، کوئی معتدل عالم، تو میری یہ خواہش تھی کہ میں ان سب سے ان کچھ بنیادی جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے بنیادی ہیں، ان پہ میں کچھ معلومات دوں، اور پھر بعد میں ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو ایک کتابی شکل میں بھی شائع کروں۔ تو اسی سلسلے میں سر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سر کی بہت مہربانی اور نوازش، انہوں نے مکمل مجھے کل سے سر کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں اور بہت کچھ سیکھ رہا ہوں براہ راست بھی۔ تو سر میں آپ کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ بہت شکریہ شبیر صاحب، آپ تشریف لائے، زحمت کی۔ سر میں تھوڑا سا آپ کا علمی فکری سفر سے متعلق پہلے کچھ آگاہی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں شبیر صاحب میری گزارش یہ ہے کہ ہم جس طرح کے کلچر میں رہتے ہیں تو وہاں جو اسکالرز ہوتے ہیں ان کی یعنی ہر معاشرہ جو ہے وہ اگلی نسلوں میں اپنے کلچر کو، علم کو، دینی روایت کو، تہذیبی روایت کو منتقل کرنے کے لیے کوئی فارمل سسٹمز بناتا ہے۔ تو وہ فارمل سسٹم جو ہیں وہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز کی صورت میں، تعلیمی اداروں کی صورت میں بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ ڈس فنکشنل ہیں۔ تو انفرادی طور پر لوگوں کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ چیز پڑھ لے، کسی آدمی سے کوئی بات سن لے، اس سے کچھ سیکھ لے۔ تو میں تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے اسی تعلیمی نظام میں رہتے ہوئے جو تعلیم حاصل کی، میں نے ایم اے انگریزی کیا پنجاب یونیورسٹی سے 1987 میں۔ اس کے بعد سے میں شعبہ تعلیم میں کام کر رہا ہوں۔ پہلے میں سرکاری ملازم تھا، تو اس کے بعد میں نے وہاں سے استعفیٰ دے کے تو ایک چھوٹا سا اسکول تھا، اس میں نے کام شروع کیا، جو اب بہت بڑا ادارہ بن گیا۔ لیکن جو آدمی کے جو زندگی ہے اس کے شعور میں وہ جن حالات سے دوچار ہوتا ہے، اس میں رہتے ہوئے کچھ وجودی سوالات ہوتے ہیں جن سے ہر انسان، یا خاص طور پر وہ انسان جو ان میں دلچسپی رکھتے ہوں، وہ ان سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک تلاش تھی جو عمر بھر رہی اور اب بھی ہے۔ تو اسی کے تعاقب میں کچھ چیزیں پڑھنے کا، کچھ سننے کا، کچھ سوچنے کا اتفاق ہوا۔ تو ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بیان دیا جائے تو میری جو اپنی ذاتی آئیڈینٹی ہے وہ میں اپنی مسلم آئیڈینٹی پر میں زیادہ زور دیتا ہوں۔ صحیح کہ میں دنیا کو، اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کو، معاشرے کو اور جدیدیت کی پیدا کردہ اس تہذیب کو میں بطور مسلمان اپنے تناظر میں دیکھنے پر بضد ہوں۔ تو اسی کی کوشش میں مطالعے کا اور گفتگو کا اور سوچنے کا جو ایک عمل ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے اس کے لیے ہمارے کلچر میں کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی ایسے فورمز نہیں ہے جہاں آپ گفتگو کر سکیں یا کچھ سیکھ سکیں۔ تو اس میں صاف ظاہر ہے بہت زیادہ دشواریاں ہیں۔ پھر چونکہ ہمارے علوم کا جس طریقے کا مزاج ہے، زوال کی وجہ سے ہمارے شعور کی جو سٹرکچر ڈیولپ ہوئی ہے وہ بھی اس میں بہت زیادہ مزاحم ہے، کیونکہ جب تک حریت شعور نہ ہو، جب تک کہنے کی آزادی نہ ہو، تو معاشروں میں علم کی جو سفر ہے وہ رک جاتا ہے۔ اچھا سر، میں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے تھوڑا سا جو انسانی دانش کا ایک طالب علمانہ مطالعہ کیا، تو اس میں یعنی سیکولر دانش خاص طور پر جس کو ہم فلسفے کی تاریخ بھی کہتے ہیں، تو اس کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ کچھ بنیادی نوعیت کے انسان کے کچھ سوالات ہیں، مذہبی غیر مذہبی فلانا نہیں، انسان بحیثیت انسان کے کچھ بڑے سوالات ہیں،
ان کو جب ہم نے مختصر کر کے دیکھا تو وہ کچھ کائنات سے متعلق ہے، کچھ میٹا فزکس سے متعلق ہے اور کچھ خود انسان سے متعلق. جی. تو میں نے یہ دیکھا کہ ابھی تک 4 طریقوں سے اس کا جواب دیا گیا. ایک مت کو کہا جاتا ہے، پھر فلسفہ، تعقل، اور اس کے بعد پھر یعنی مذہب اس سے پہلے، اور پھر الہام وحی کا جو تصور کے ساتھ جو مذہب ہے وہ، اور چوتھا ہے وہ جدید سائنس. تو میں اس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ چاروں ترتیب اسی طرح ہے، اگر ہے تو ان چاروں کا آپ کا ان چاروں کا ذہن میں کیا مطلب ہے؟ جی. یعنی ڈیفینیشن کیا ہے مت کا، مذہب کا، سائنس کا اور فلسفے کا، اور ان کا دائرہ کار کیا ہے؟ صحیح. اور کیا کسی ایک میتھڈ یا دائرے میں تمام سوالوں کا جواب دینا ممکن ہے؟ ہاں، اس میں شکیل صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ایک طرح کی کیٹیگرائزیشن کی ہے، اس کیٹیگرائزیشن سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ سوالات ہیں جن کی نوعیت ایگزسٹینشل ہے، وجودی سوالات ہیں، تو وہ دنیا کے بلا تفریق نسل، مذہب، زبان، وہ دنیا کے سارے انسانوں کے مشترک سوالات ہیں. اب سوالات تو مشترک ہیں، لیکن ان کے جواب ڈھونڈنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں بہت زبردست قسم کے اختلافات واقع ہوتے ہیں. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ میری جو اپنی دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کا سب سے بڑا شرف جو ہے وہ عقل ہے. تو اگر ہم جو جس طریقے سے عقل کی کریٹیک کی گئی ہے مغرب کی فلسفیانہ روایت میں اور ہماری جو کلامی روایت ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں بھی عقل کی جو کریٹیک ہے وہ امپلیسٹ ہے کہ عقل کہاں سے اپنا سفر شروع کرتی ہے اور کہاں تک وہ جا سکتی ہے. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ عقل کی اور عقل کے زائدہ علم کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو جس میں میں رہتا ہوں، میرے شعور سے خارج میں جو دنیا ہے، اور اگر اس سے ایک قدم آگے چلا جائے تو اس دنیا کے ایک حصے کے طور پر میں خود اس میں شامل ہوں. تو عقل کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو میرے لیے قابل فہم بنا دے. تو یہ جو اپروچ ہے، اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ میرے وجودی سوالات کا جواب دینے کے قابل نہیں ہوتا. اس میں جو پرابلم ہے کہ عقل کی جو رسائی ہے وہ جہاں تک ہے، وہاں تک عقل جب اپنا سفر کرتی ہے تو وہ وجودی سوالات کو ٹچ بھی نہیں کر پاتی کہ اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے ان وجودی سوالات کے لیے دوسرے ذرائع اور وسائل کی طرف دیکھتا ہے. عقل کے ذریعے سے انسان کے وجودی سوالات کا جواب جو ہے وہ میرا خیال ہے نہیں دیا جا سکتا. اس کے لیے لوگ پھر مذہب کی طرف جاتے ہیں یا اساطیر کی طرف جاتے ہیں. سائنس جو ہے وہ اس دنیا کی جو میکینکس ہے اس کے بارے میں تو ہمیں بہت اہم علوم سے سرفراز کرتی ہے، لیکن سائنس بھی انسان کے جو وجودی سوالات ہیں ان کا جواب دینے کی صلاحیت یا اہلیت نہیں رکھتی. اسی لیے وہ اپنے علمی سفر سے پہلے ہی اس دنیا کی ایک مادی تعبیر کرتی ہے اور انسان کے وجودی سوالات کو اسے خارج کر دیتی ہے. جب وہ دنیا کی ایک پازیٹیوسٹک اور ایک مادی تعبیر کرتی ہے تو اس سے پھر اس بات کی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ انسان کے وجودی سوالات کا جواب دے پائے گی. اور جہاں تک اساطیر کا اور مذہب کا تعلق ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ اوتھینٹسٹی کا ہے کہ وہ سوالات یا وہ جوابات جو مذہب کی صورت میں موجود ہیں یا اساطیر کی صورت میں موجود ہیں، کیا وہ سپرسٹیشن ہے؟ اگر وہ سپرسٹیشن ہے تو صاف ظاہر ہے عقل ان کو قبول نہیں کر سکتی، اور اگر ان کا ماورائی جو ذریعہ ہے اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر عقل کے جو سوالات ہیں وجودی نوعیت کے انسان کے، وہ مذہب جو ہے وہ ان کا جواب دینے کا ایک سب سے بڑا اور بنیادی ذریعہ ہے. سر ہمارے یہاں جو سیکولر ہے دانش ہے وہ مذہب اور اساطیر کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مذہب اس کی ایک ارتقائی شکل ہے.
یہ بات درست ہے کہ عقل اپنے زائدہ علم کے علاوہ ہر چیز کو سپرسٹیشن خیال کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ عقل کا موقف ہے جو معلوم ہے ہمیں. لیکن جو وحی ہے، وہی ایک علم کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی آتھینٹسٹی اسٹیبلش ہو جائے تو وہ عقل کے ان سوالات کا جواب دے سکتی ہے. اچھا. اور لیکن عقل کا، یا خاص طور پہ ایسی عقل کا جو حقیقت کو اس عالم تک محدود کرتی ہے، وہ مذہب یا اساطیر کو سپرسٹیشن ہی کہتی رہے گی، اور وہ اس بات پر بضد رہے گی کہ جو عقل کے علاوہ منابع ہیں علوم کے، ان کو وہ توہم پرستی قرار دیتی رہے. کیونکہ مذہب کی کوئی بات جو ہے وہ اس طریقے سے ثابت نہیں کی جا سکتی جس طریقے سے ہم سائنس کی بات ثابت کرتے ہیں. اور اگر مذہب کو اس سطح پر لایا جائے جو مادی علوم کی سطح ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ غیب کے حوالے سے اس کی اہمیت جو ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے.